کہ عوام کے مطالبات کیا ہیں۔ غلط ہو گئے ہیں فارم 47 والے، ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ عوام کے مطالبات کیا ہیں۔ یہ دھرنا دینے کی کسی کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے لوگ سڑک پہ آ جائیں۔ گرمی، حبس، بارش، برسات، آندھی، طوفان، ہر ایک میں ڈٹے رہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے غریب، پاکستان کے مڈل کلاس، پاکستان کے تاجر، صنعت کار اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جس تکلیف اور دکھ میں اس وقت موجود ہیں، ان دکھوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی ریلیف حاصل کیا جائے، ان کی مصیبتوں کو کم کیا جائے۔ یہی ہماری سیاست ہے اور اس سیاست پہ ہمیں فخر ہے، اور یہ سیاست ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، یہی سیاست ہوگی، اور اپنا حق لے کر انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے۔ ہمارا یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے، اور آج اگرچہ کراچی میں شدید بارش اور آندھی اور طوفان ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آج کراچی میں اس آندھی، طوفان اور بارش کے باوجود دھرنا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پورے ملک میں دھرنوں کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مطالبات بہت سادہ اور واضح ہیں۔ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے، اور جو لاگت ہے اسی لاگت کے مطابق بل آنے چاہیے۔ اضافی ٹیکس اور آئی پی پی کے کیپیسٹی پیمنٹ یہ پاکستانی قوم یہ ادا نہیں کرے گی۔ اور پہلے کی صورتحال بھی بہت خراب تھی، لیکن اب تو پورے ملک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں، عورتوں کو زیور بیچنا پڑ رہا ہے، غریب لوگ اپنے گھر کے اثاثے بیچنے پہ مجبور ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ پرسوں رات میں قطر کے لیے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے وہاں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جب روانہ ہوا تو ایئرپورٹ میں مجھے ایسے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچی ہے، بائک بیچ کر میں نے بجلی کا بل ادا کیا ہے، لیکن میرے پاس اگلے مہینے بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ وہاں ملازمت کرنے والا ایک فرد تھا جس نے مجھ سے کہا، اور سچی بات ہے کہ میرے دل پہ ایک جھٹکا سا لگا۔ لوگ امیدوں کے ساتھ آ کر جگہ جگہ ملتے ہیں، بیرون ملک میں بھی جب ہم پہنچتے ہیں تو اوورسیز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے آپ کے اس دھرنے سے، آپ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دلوائیں، آپ جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ پورے پاکستان کی جو امید ہے اس کو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہم حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے یہ بل جس میں ایک مخصوص طبقے کی عیاشی شامل ہو، آئی پی پیز کے نام پر ہزاروں ارب روپے آپ اس طبقے کو ادا کر رہے ہو، وہ بجلی جو بنتی نہ ہو اس کے ادائیگی پاکستان کے غریب مڈل کلاس لوگ کریں، تاجر صنعت کار کریں، یہ قبول نہیں ہے۔ پھر تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بھی بہت واضح طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں 2024 اور 25 کے بجٹ میں جو سلیب انہوں نے بنایا ہے وہ پورا کا پورا ریوائز ہونا چاہیے، اور کم از کم پچھلے سال والے سلیب پر جانا چاہیے۔ صرف ایک آدھ اعلان کر دینا اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے تو سامنے آئیے، بات کیجئے، اور وہ سارا ریلیف لوگوں کو فراہم کیجئے کہ جو اس دھرنے کی یہ مطالبہ ہے۔ اس دھرنے کا مطالبہ محض خواہشات پر مبنی نہیں ہے، عقائد پر مبنی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں، امیر العظیم صاحب ہیں، رسول اللہ رنداوت صاحب، فراست صاحب، یہ ہماری کمیٹی ہے۔ جو 2 ادوار حکومت کے ساتھ ہوئے اس پہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ میڈیا پہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تو مذاکرات میں یہ بات ثابت کیوں نہیں کر پاتے؟ اسی لیے ہم اب کہہ رہے ہیں ان سے کہ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن سے مذاکراتی کمیٹی تلاش گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے، واپس پلٹ کے آئی نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے تو ہمارے اعصاب کمزور ہیں، پھر ہم ان سے درخواستیں کرنا شروع کر دیں گے
ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آئیے سامنے اسی اسٹیج پر آ کر مذاکرات کیجئے، پورے میڈیا کے کیمروں کو آن کر دیجئے، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر یہ ظلم کریں، انہیں ریلیف دینا پڑے گا۔ اور تنخواہ دار طبقے کا وہ پورا سلیب جو اس سال انہوں نے امپوز کیا ہے اس کو پچھلے سال پر لے کے جانا پڑے گا، تاکہ یہ تنخواہ دار طبقہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نمبرز میں، لیکن جب نیٹ پیسے ملے ٹیکس کٹ کے تو وہ پچھلی تنخواہ سے بھی کم ملے ہیں۔ یہ ظالمانہ جو سلیب ہے یہ منظور نہیں ہے۔ آئی پی پیز کے حوالے سے ہم نے بہت واضح بات کر دی ہے، وہ آئی پی پیز جن کا تعلق حکومت سے ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو ابھی ختم ہو سکتی ہے، پھر وہ آئی پی پیز جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو ختم کیا جائے، وہ آئی پی پیز جن کے بارے میں یہ بات پتہ ہے کہ ان کے معاہدے ہی جعلی تھے، دھوکے پر مبنی تھے، تو جو دھوکے پر مبنی معاہدہ ہو جس کی بنیاد ہی خراب ہو وہ چیلنج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہم سے ریکارڈنگ کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہماری لوکل آئی پی پیز کے لوگ ہیں، لیکن جو بین الاقوامی معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا انہوں نے کیا ہے، جس میں ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا اور پاکستان نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، اور اب وہ وقت گزر گیا ہے، اگر ایران چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس بین الاقوامی عدالت میں، اور وہ پینلٹی بھی بہت بھاری بھرکم لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے ہماری اس سے بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے ہمارا دوست ملک ہے تو ابھی تک لحاظ کیا ہوا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن میں واضح طور پر آپ خلاف ورزی کریں تو آپ کو بین الاقوامی عدالت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ کو اربوں روپے کی پینلٹی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اربوں ڈالر کی پینلٹی کا، لیکن مقامی بدماشیاں جو اگر ایک پیدا ہو گئی ہے اور اس کے پیسے کم کرنے پڑ جائیں یا اس کے جو ناجائز پیسے وہ ختم کرنے پڑے تو آپ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ معاہدے ہیں اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جو معاہدے ہی غلط ہو اس کی خلاف ورزی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی طرح جب آپ لوکل آئی پی پیز اور حکومتی آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں گے تو پھر بین الاقوامی جو کمپنیاں اس سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کیا منہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں کہ آپ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کم کر دیں یا ختم کر دیں، جب آپ خود ہی اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر جو ہمارا یہ مطالبہ ہے، میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کس نے روکا ہوا ہے، ان کے اوپر کون سا پریشر ہے، وہ ذرا بتائیں سامنے آ کر۔ وہ 1300 سی سی کی گاڑی میں خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کوئی اگر ان کے پاس بیماری کا سرٹیفکیٹ ہے، اس میں تو پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا نا لیاقت صاحب؟ بالکل نہیں۔ 1300 سی سی میں تو پلیٹلیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں تو ان کے لیے کوئی الگ ارینجمنٹ ہو جائے گا، لیکن اگر نارمل حالات ہیں تو وزیر اعظم یا ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ یا دیگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور گورنر یا آرمی کے اعلیٰ افسران یا ججز یا جو بھی بیوروکریٹس ہیں، یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ پاکستانی قوم ان کی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول، ان کے پیٹرول کا ایوریج اور ان کی یہ مراعات ہم اپنے بلوں میں کیوں ادا کریں؟ اس پہ انہیں کس نے روکا ہے؟ اس پہ وہ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ اس پر وہ کیوں قوم کے سامنے آ کر اپنی مراعات کم کرنے کا اعلان نہیں کرتے؟ سارا بوجھ جو ہے وہ قوم کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے اپنی مراعات کم کیجیے، اور جس طرح آپ نے پرسوں دیکھا تھا کہ صنعت کاروں کا ایک وفد یہاں پر آیا تھا اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، جو ہماری ٹیکسٹائل کو، دیگر ایکسپورٹس کو، ہماری صنعتوں کو اس وقت جو اس پورے عمل کے نتیجے میں جو بجٹ میں آیا ہے، غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے، جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اسی طرح جو ٹیکس انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پہ لگائے ہیں، انہوں نے بچوں کی اسٹیشنری پہ لگائے ہیں، انہوں نے دودھ پہ لگائے ہیں، چاول، چینی، آٹا، ان سب ٹیکسز کو ختم کیا جائے۔ یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب ذرا سامنے آ کر جواب دیں اور اس پر سیاست نہ کریں، اور یہ بتائیں کہ جس آئی ایم ایف کی تصویر یہ پڑھتے ہیں، اسی آئی ایم ایف کے جو لاسٹ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فوڈ پر، ہیلتھ پر، ایجوکیشن پر اور میڈیسن پر آپ کوئی
ٹیکس نہیں لگائیں گے. وہی IMF جب یہ بات کہتا ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں. اسی IMF نے یہ کہا ہوا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں. آپ تنخواہ داروں کو مار رہے لیکن بڑے جاگیرداروں کو چھوڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا یہ بجٹ یہ دھوکے پر مبنی ہے، اور آپ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجبوری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اشرافیہ کی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تنخواہ داروں کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنے اور اپنا فری پیٹرول فری بجلی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دھرنا یہاں موجود ہے، پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور یہ دھرنا تو اب پاکستان کے عوام کی امیدوں کا ترجمان بھی بن گیا ہے، بلکہ اس دھرنے کے شرکاء کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو امت کو چیلنجز درپیش ہیں، یہ دھرنا یہاں سے ایک مضبوط آواز بلند کرتا ہے. آج بھی انشاءاللہ اسیران فلسطین کے حوالے سے شہید اسماعیل ہنیہ نے جو کچھ دن پہلے اپیل کی تھی، اور 3 اگست کے بارے میں پوری امت سے یہ کہا تھا، پوری باضمیر انسانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ اسیران فلسطین کا دن منایا جائے، تو آج اس دھرنے کے شرکاء انشاءاللہ شام کے وقت میں ایک مارچ بھی کرتے ہوئے واک بھی کرتے ہوئے اسیران فلسطین سے اظہار یکجہتی بھی کریں گے، پھر واپس دھرنا گاہ میں پہنچ کر پورے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے. یہ دھرنا اب ایک تاریخی نوعیت کا دھرنا بن چکا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے. وزیر اعظم کو کچھ بھی بیان دیتے رہے لیکن انہیں اب لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا. مائک دے دیں، مائک آ رہی ہے جی، کر لیں سوال اگر کوئی. نیچے کیوں رکھا ہے کمال ہے یار، پہلے پہنچانا چاہیے. اچھا عابد صاحب، آپ عوام کی امیدوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. آج ماشاءاللہ 9واں دن ہے، تو یہاں پہ کل 2 افراد آئے ایک جماعت کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو دھرنوں سے یا اس حوالے سے بہت مشہور ہوتی ہے، اس کے کارکنان جو ہے وہ ماشاءاللہ آج 9واں دن ہے ایسے مستعد بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل ایک جماعت کے 2 افراد آپ کے پاس آئے، ان کی ملنے کے ساتھ آپ کا دھرنا کامیاب ہوگا؟ اور کیا حکومت کھولی ہوئی ہے آپ کا جو دھرنا ہے وہ کب تک یہاں سے اٹھے گا اور اس کا بعد کی بات کرے گا؟ کارکنان کی جو ہے وہ بہت امیدیں آپ سے وابستہ ہے، دیگر جماعتوں سے نہیں. ٹھیک ہے، نہیں امیدیں یقیناً آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ پوری قوم کی امیدیں اب اس دھرنے سے وابستہ ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھرنا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے، اور اس دھرنے کے اسٹیج پر جو بھی عوام کے ریلیف کے حوالے سے اور اس دھرنے کے مطالبات کی حمایت کرے گا وہ یہاں کر اس کا اعلان بھی کر سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے. اس پرچم کے سائے تلے یا تو یہاں پر جماعت یا پاکستان کا پرچم اگست کا مہینہ آ گیا ہے، اور میں منتظمین سے کہوں گا کہ پاکستان کے پرچم بھی اب یہاں پر بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے. تو اس میں آئیں، بیٹھیں، ان مطالبات کو قوم کے سامنے پیش کریں. ہمیں ظاہر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں ایک نیا کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے، ہمارا یہ دھرنا عوامی طاقت بنتا جا رہا ہے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ سیاستدان چاہتے ہیں کہ ذاتیات اور خاندانوں کی سیاست آگے بڑھتی رہے. سندھ کا دھرنا ہے، اور پھر میں رات میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اعلان کروں کہ کہاں سے اعلان کروں کہ پشاور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا اور لاہور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا. تو یہ دھرنا تو اپنا مارچ کر رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان میں اس کا مارچ ہوگا. اور ایک مطالبہ تو یہ دھرنے والے کرتے ہی ہیں. کون سا چوک ہے یہاں پر؟ جی جناب. عوامی پہ کوئی بھی بات نہیں اٹھا رہا تھا، اور آئی بھی مہنگائی کی جا رہی تھی، اس سے کسی بھی سیاسی سماج کا کوئی بھی صرف ان فاصلوں میں تھا، لیکن جو پریکٹیکل رد عمل تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس لیے آپ کو بہت مبارک ہو، اور آپ نے صحیح کہا کہ آپ عوام کی امنگوں کا ترجمان بن چکے ہیں. کہ دھرنا جب تک یہاں سے کچھ لے نہیں جائیں گے تب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے 2 مذاکرات ہو چکے ہیں کمیٹی کے ساتھ، اور حکومتی کمیٹی میں آپ کو کیا بریفنگ کی؟ IPPC کے حوالے سے کیا کہا؟ بہت کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے وہ بہت زیادہ بریف کرے گی، بہت مجبوریاں ہیں، حکومت جو ہے اس IPPC کے معاہدے ختم نہیں کر سکتی.
ऐसी हुकूमत की कौन सी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से आवाम पर ही जुल्म किया जा रहा है, टैक्सेस लगा लगा कर हर चीज़ पे। इवन क्या बात की थी पंजाब में भी घरों पर टैक्स लगा दिया गया है कि वहाँ पर जो कूड़ा करकट उठाया जाएगा तो घर 300 से 3,000 तक टैक्स देंगे। तो हुकूमत ने अपने कोई भी ऐसी पॉलिसीज नहीं बनानी जिससे मुल्क की तरक्की हो, या फिर सिर्फ आवाम की ही जड़ें नोचनी है, आवाम का ही सौंपे। ठीक है, मैंने तो अर्ज़ किया है कि अगर कोई मुखय्यर हजरात में से हमें इश्तिहारात की मद में कुछ डोनेशन दे तो हो सकता है हम कल ही अखबारों में कमेटी के तलाश गुमशुदा का जो है वो इश्तिहार शाया कर दें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन चले सोशल मीडिया के ज़रिए से तो हो ही जाएगा। अलबत्ता ये बात सही है कि कमेटी को सामने आना पड़ेगा, हुकूमत को सामने आना पड़ेगा। छुप छुप के कार्रवाइयाँ करने का वक्त गुजर गया है और उनको आकर बताना पड़ेगा कि जो उन्होंने ये कहा था कि वो IPP से बात को रिवाइज नहीं कर सकते, उसकी क्या दलील है उनके पास। अब तक तो उनके पास से कोई चीज़ भी नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, हमारी कमेटी की तैयारी भी मुकम्मल है और हमारा कोई मुतालबा भी ऐसा नहीं है जो खिलाफ वाक़या हो। हम वही मुतालबा करते हैं जो काबिल अमल हो सकता है, वरना तो ज़ाहिर मुतालबात की लिस्ट और बहुत बड़ी हो सकती थी। 7 कंसाइज करके मुतालबात अगर रखें तो उसका सबब ही ये है कि हमने भी वर्किंग की है और रियलिटी पर, हक़ाइक़ पर जो है मुतालबात किए हैं। बहुत शुक्रिया आपने जिन भी अपने ख्वाहिशात। तो सलीम अब्बासी सर न्यूयॉर्क टीवी से मेरा सवाल ये है कि आपने किताब में मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि हम यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं, क्या उसके हवाले से आपकी जो कमेटी है उससे बड़ा डेडलॉक मौजूद है, तो क्या आप आगे जाने का कोई अपनी बुराइयाँ दे सकते हैं, अपने काबिल को बता सकते हैं कि आप कब यहाँ से आगे निकल सकते हैं? ये तैयार है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। अगर किसी भी वक्त हम जब ऐलान करेंगे कि आज मार्च करना है तो ये तो सब के सब तैयार हैं। ये तो हम खुद अपने हालात का जो है वो जायज़ा लेते हुए अपनी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। हुकूमत जो है वो उसको चाहिए कि संजीदगी से ले। ये गैर संजीदा रवैया जो हुकूमत की जानिब से नज़र आ रहा है, इससे वो बच तो नहीं सकेंगे। उन्हें सामने आना पड़ेगा और आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। संजीदा ले रहे हैं तभी तो बयान दे रहे हैं, जभी तो बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि 1 लाख वाले को रिलीफ दे देंगे, कभी वो कहते हैं कि बिजली के सब्सिडी दे देंगे, कभी वो कहते हैं कि धरने पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मतलब ख़ानदान पर सियासत होनी चाहिए, ज़ात पर सियासत होनी चाहिए, पार्टी पर सियासत होनी चाहिए, फैमिली इंटरप्राइजेज पर सियासत होनी चाहिए, अवामी मुतालबात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको तकलीफ़ का अंदाज़ा तो हो रहा है ना। तो बस हम ये पूछ रहे हैं कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लाएं ताकि 1300 सीसी में वज़ीर आज़म के एग्जम्पशन का कोई हम रास्ता निकालें। गाड़ियाँ तो छोटी करनी पड़ेंगी अब इनको। मोहतरम हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके मुतालबात यकीनन बहुत अच्छे हैं और इसको पब्लिक की हमायत हासिल है, लेकिन आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा बखूबी लगा चुके होंगे कि जो मुतालबात आपके हैं वही मुतालबात IMF के हुकूमत के साथ भी हैं। अब हुकूमत IMF की वो शराइत छोड़कर आपके मुतालबात